اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ أَحَدٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِّي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ بندگی کرو اللہ کی، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی بھی الہ اس کے علاوہ، نہیں ہو تم لوگ مگر گڑھنے والے۔ اے میری قوم، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اس پر جس نے پیدا کیا مجھ کو، تو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اے میری قوم، تم لوگ مغفرت مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر موسلادھار ہوتے ہوئے، اور وہ زیادہ کرے گا تم کو بالحاظ قوت تمہاری قوت کی طرف، اور مت رو گردانی کرو مجرم بن کر۔ ان انتم الا مفترون، مفترون افطرا، کسی چیز کی حقیقت کو چھپا کر اس کے اوپر ایک ایسی تصویر بنا دی جائے کہ اس کی حقیقت مکمل طور پر چھپ جائے، مفترون کہلاتا ہے۔ آج کا جمہوری نظام یہ اس کی بہترین مثال ہے، جس نے محض پروپیگنڈے کے ذریعے رحمان کی حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ دراصل حقیقی جمہوری نظام وہی اسلامی نظام خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہے۔ خدا اور انسانوں کا رشتہ ایک فطری رشتہ ہے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علم کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے کائنات کو بنایا اور اس میں انسان کو پیدا کیا۔ اس کے سوا کون ہے جو کائنات کی حقیقتوں کو اور خود انسانی فطرت کا علم دے سکے؟ خالق ہی اپنی مخلوق کو جان سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے انسانوں کو اعلیٰ وجہ کمال تک پہنچانے کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس معاملے میں وہ اپنی مخلوق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اپنی پیدا کی ہوئی دنیا سے انسانوں کو ان کی فطرت کی طرف اس کا تعارف کراتا رہتا ہے، واقفیت کے نئے نئے دروازے بتدریج کھولتا رہتا ہے۔ اللہ اپنے رحمانی تقاضے کے تحت وقتاً وقتاً ایک الہامی طریقے سے کسی نہ کسی انسان کو فطرہ کر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ فطرہ کا عمل تزکیہ نفس کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ ان اجریہ الی الذی فطرنی، تخلیق کے بعد، تزکیہ نفس کے بعد فطرہ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، تاکہ انسان اپنی فطرت کو پائے اور اپنے رب کو پائے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت کو اللہ کی فطرت پہ بنایا ہے، اپنی فطرت پہ بنایا ہے۔ اللہ کی ذات غیب میں رہنے کے سبب دنیا کے طاغی انسان اپنے آپ کو غنی سمجھ کر اپنی خود ساختہ حاکمیت اور ملکیت پر اکڑتے ہیں۔ ان کے اندر کا شر خیر پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ قانون فطرت کے خلاف چل کر انسانوں کو اپنے خود ساختہ افترا کیے ہوئے اصولوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی سرکشی ہو جاتی ہے، یا ان کے ظرف کا پیمانہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے جس سے وہ فطرتی اندھے بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق اس گروہ سے ہو جاتا ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی مول لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر تائب ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ افلا تعقلون۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ آسمانی فیصلے کو روکنا ممکن نہیں ہے،
زمینی تالابوں اور ندیوں کو باندھ سکتے ہیں، مگر آسمانی ابر و باد پر کسی کا اختیار نہیں چل سکتا۔ اللہ والوں سے بے رخی، بے رغبتی سے اللہ کے فیصلے ٹلتے نہیں ہیں۔ انسان نے جب بھی اللہ تعالیٰ کے دستور کا انکار کیا، جس وقت بھی ان وجودوں کا منکر ہوا جو مختلف اوقات میں اللہ کے احکامات اس دنیا میں لاتے ہیں، تو ان کو ایسے عبرتناک حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ خود ان کو اپنے وجود سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ اللہ کی فطرت کے پیغام کو قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں تو فطرت ان کی نگہبان بن کر حفاظت کرتی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، وہ کرامتی قوت سے متعارف کراتی ہے جن کا شعور اور ادراک ان کی عقلوں کو بھی نہیں ہوتا۔ آج کی میٹا فزکس سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے اندر ایک کرامتی وجود رکھتا ہے جس کا شعور اس کو خود نہیں ہے۔ انسان کا دماغ جس کا وزن بمشکل 3-3.5 اونس ہے، اس کے اندر وہ کرامتی قوتیں ہیں کہ انسان اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ اپنی ہستی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے محل لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ۔ دبا رکھا ہے اس کو زخم آور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، ننھنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔